بڑھ جاتا ہے، خالی وقت اسے ملے تو اس کو دولت لٹانے اور عیاشی کرنے کی فکر بھی سوار ہونے لگتی ہے، اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لے۔ اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہے۔ یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس میں مصروف کر رکھا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصروفیتوں سے تمہیں آزاد کر دے گا، برائیوں سے آزاد کر دے گا۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے جس نے یہ کہا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے فوراً بعد آیت آئی ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اللہ ان لوگوں کو اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا، ایسی جگہ جہاں کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گے۔ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آگے بھی ہے دوسری آیت ہے نعم المولا ونعم النصیر، جس نے یہ کہا اللہ فرماتا ہے ان بندوں کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا اور فضل میں لے جائے گا، ایسی جگہ لم یمسسہم سوء، جہاں انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی، کوئی برائی نہ آ سکے گی۔ اسی لیے کثرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ یہ جو محافل ہماری ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ ہمیشہ قائم رہیں۔ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کرنے کے لیے۔ ویسے کھانا تو دن میں 3 مرتبہ اور کوئی تو 5 مرتبہ کھاتے ہیں۔ اپنے جسم کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، ہماری روح کے خیال کے لیے ان مجلسوں میں آنا ضروری ہے۔ یہ مجلسوں کی پابندیاں، اور اگر آپ اس کو ہی یہ سمجھ کر نہ چلیں کہ ہم نے ایک بار ہفتے میں ذکر کر لیا تو اب کافی ہے، ہماری گاڑی بھی جو ہے پیٹرول بار بار مانگتی ہے، اس کو جس طرح سے چلاتے ہیں اس طرح سے اس کی خواہش بھی ہے۔ روزانہ گاڑی کو اگر کہیں کھڑی کر رکھیں تو زیادہ پیٹرول نہیں لگے گا، لیکن چلتی رہے تو بار بار پیٹرول کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ابھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بستر پر پڑا ہوا ہے، ہر کوئی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دنیا میں مصروف ہے۔ تم اپنے کھانے پانے بھی کر رہے ہو، لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہاری گاڑی چل رہی ہے اور اس کو پیٹرول بار بار چاہیے۔ اور یہی جو ایندھن ہے یہ پیٹرول ہے، اس کا کام یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تمہارے جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہاری فکروں کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہارے دماغ کو صحیح سلامت ایک نہج پر رکھنے کے لیے یہ ذکر کی محافل قوت دیتی ہیں۔ اگر اس ہفتے میں آپ نے ذکر کیا نہیں ہوا تو آپ اپنے ہی گھر پر سونے سے قبل بستر پر بیٹھ کر کیوں اللہ کا ذکر نہیں کر لیتے؟ 5 منٹ 10 منٹ اس مولا کو پکار کر کے سونے میں کیا حرج ہے؟ لوگ موبائل دیکھتے، گانے سنتے، فلمیں دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یاد کر کے سونے والا، میرے عزیز و قرآن میں مولا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، اس فرمان کی تفسیر میں بزرگوں نے فرمایا اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو؟ اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ جب تم اس کی یاد میں مصروف رہے، اپنے آپ کو بزی کر رکھا، اللہ تمہیں کیسی جگہ یاد کرتا ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین کہ بندہ تو لوگوں میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ بندے کو فرشتوں میں یاد کرتا ہے۔ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں آج میرا ذکر کر رہا تھا۔ آج محفل ذکر سے جتنے نکلیں گے اللہ کریم ہمارا ذکر فرشتوں میں ضرور فرمائے گا، فرشتوں میں ضرور ذکر ہوگا کہ فلاں بندہ آج ذکر میں مشغول تھا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا بزرگوں نے، مفسرین نے، کہ اللہ تعالیٰ وہاں یاد کرتا ہے جہاں فرشتے ہوں، فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم دنیا میں زندگی میں اسے یاد کرتے تھے اور وہ تمہیں مرنے کے بعد قبر میں یاد کرے گا۔ جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے تب اللہ تعالیٰ تمہیں یاد فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہے وہ تمہیں یاد فرمائے گا، لیکن اس کے لیے کثرت سے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو بہرحال میرے عزیزو، قیامت کی نشانیاں جو ہم نے آج مختصر آپ کے سامنے رکھی وہ بہت تیزی سے تمہارے سروں پر آ رہی ہیں اور تمہارے ہاتھوں سے بہت سارے کام اب چھن جائیں گے۔
ابھی آپ ترقیات میں خوشی سے بات کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سنا ہے ایسی کار آ رہی ہے کہ وہ اب بغیر ڈرائیور کے چلے گی، روبوٹ سے چلے گی. اس کو تو ہم خوشیوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے. پہلے ایسا تھا کہ موبائل آپ بٹن کے دباتے تھے، کسی نے اگر خبر کر دیا کہ نہیں بعد میں صرف ٹچ کرنے سے آتا ہے تو آپ کہتے اچھا ایسا بھی آنے والا ہے. لیکن آپ کوئی کہے تو آپ کو کوئی تعجب نہیں، ٹچ اسکرین، کوئی تعجب کی بات نہیں. بنا ڈرائیور کے گاڑیاں آ جائیں گی. اس طرح ہوتے ہوتے نظام زندگی اس قدر بدل جائے گا، اس قدر بدل جائے گا. آج میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں، زندگی باقی رہی تو 10 سال بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی، اور اس کے بعد پھر ہماری یہ باتیں میچ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا دنیا بدل چکی. اسی لیے میں کوئی بھوشمانی نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی جوتش بابا ہوں طوطا لے کر جو بیٹھتا ہے، یا تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے کوئی فیوچر بولنے والا نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے جو قیامت کے قریب ہونے والے رونما ہونے والے واقعات ہیں، میں ترجمانی کر رہا ہوں حضور کی حدیثوں کی، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے دنیا کے سارے سائنسدان جھوٹ بول سکتے ہیں، مدینے والے کی بات جھوٹ نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے اگلا دور جو آ رہا ہے وہ بڑا سخت ترین ہے. اب آپ دیکھیں محنت سے عاجز، ہر چیز سے محنت سے تمہیں نکال لینا ہے. میں نے تو لکھنے پڑھنے کی ایک مثال دی کہ تمہارے ہاتھوں سے قلم چلا جائے گا، تمہارے پاس سے کتابیں جو پرنٹ ہوتی تھی یہ بھی چلی جائیں گی. بس تم موبائل میں آڈیو کتابیں سنتے رہو. اور دور تو ایسا ہوگا کہ کچھ لکھنا بھی ہے وہ بھی ابھی آ ہی چکا ہے. وائس کمانڈ جو ہوتا ہے اس کو بولو وہ لکھ کر کے دے دے گا. تم اس میں موبائل میں جو بولو گے وہ ٹائپ بھی ہو جائے گا. تو جب آپ کے بولنے سے سب لکھ بھی جاتا ہے تو قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قلم چھوٹ گیا تمہارے ہاتھ سے، یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی. آگے اب دور کے متعلق پیشین گوئیاں بعض سائنسدانوں نے یہ بھی کی ہیں کہ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی ہونا بھی ضروری نہیں. یہ دنیا کا پلان ہے، یہ میں فطرت خداوندی کو نہیں بتا رہا، اللہ کے قانون کے خلاف ہے. لیکن دنیا یہ بھی چاہتی ہے کہ شادی کی بھی ضرورت نہیں، بچے ہم لیب میں پیدا کریں گے، لیبارٹری کے اندر ماں کی جیسے رحم دانی